TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ کینیڈا میں وفاقی انتخابات کے سلسلے میں ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ جیتنے والی جماعت کو حکومت سازی کے لیے 170 سیٹوں کی ضرورت ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں وفاقی انتخابات کے سلسلے میں ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ جیتنے والی جماعت کو حکومت سازی کے لیے 170 سیٹوں کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو لبرل جماعت جبکہ کنزرویٹو پارٹی کے سربراہ ایرن اوٹول ہیں۔ نیو ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ جگمیت سنگھ ہیں۔ الیکشن میں پاکستانی کمیونٹی کی سیاسی شخصیات بھی انتہائی فعال ہیں۔ ذرائع کے مطابق کینیڈا کے عام انتخابات میں لبرلز کا کنزرویٹو NDP سے مقابلہ ہوگا اور اکثریتی حکومت بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ عام انتخابات کے موقع پر پاکستانی کمیونٹی کی سیاسی شخصیات اقرا خالد، سلمہ زاہد اور سمیر زبیری کینیڈین پارلیمنٹ میں نشستوں کا دفاع کریں گے۔ واضح رہے کہ انتخابات کے موقع پر لبرلز، کنزرویٹو، NDP، گرینز اور پیپلز پارٹی آف کینیڈا کے 20 پاکستانی امیدوار ہیں، لیکن اگر مسٹر اوٹول جیت جاتے ہیں تو انہوں نے چین کے خلاف سخت موقف اختیار کرنے کا وعدہ کیا ہے، جس میں چینی ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنی ہواوے کو کینیڈا کی ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورکس کی اگلی نسل پر پابندی بھی شامل ہے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اسرائیل میں کینیڈا کا سفارت خانہ یروشلم منتقل کرے گا، جس طرح ٹرمپ نے امریکی سفارت خانے کو منتقل کیا اور کئی دہائیوں کی پالیسی کو برداشت کیا۔ مسٹر ٹروڈو نے ایک مہم کے اختتام پر کہا وہ اپنی پارٹی کے اندر اینٹی ویکسرز کے حقوق کے لیے کھڑے ہونے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، کیونکہ وہ ان لوگوں کے لیے کھڑے ہیں جنہوں نے صحیح کام کیے ہیں اور معمول پر آنا چاہتے ہیں۔ کنزرویٹوز سمیت سیاسی نگرانوں نے حالیہ دنوں میں میکسم برنیئر کی عوامیت پسند PPC کے ساتھ دائیں جانب ووٹ کو تقسیم کرنے کے بارے میں اپنی وارننگ میں اضافہ کیا ہے، جس سے ٹوریز کے لبرلز کو شکست دینے کے امکانات اس سخت انتخابی دوڑ میں ڈوب سکتے ہیں۔ اونٹیریو میں اتوار کے روز کورونا وائرس کے 715 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جن میں سے سب سے زیادہ کیسز ٹورنٹو میں 139 رپورٹ ہوئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ جاری ہے۔ صوبے میں 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 715 نئے کیسز اور 6 اموات رپورٹ ہوئیں۔ رپورٹ ہونے والے نئے کیسز میں ٹورنٹو نے 139، پیل نے 59 نئے کیسز اور یارک ریجن نے 68 رپورٹ کیے۔ ہلٹن ریجن میں 26، ڈرہم میں 19 اور ہیملٹن میں 68 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ صوبے کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اتوار کے 440 کیسز نان ویکسینیٹڈ افراد میں ہیں اور 44 جزوی طور پر ویکسینیٹڈ ہیں اور 175 مکمل طور پر ویکسین شدہ افراد میں تھے۔ کیسز کی 7 دن کی اوسط تعداد 709 ہے، جو کل کی تعداد 719 سے کم ہے اور 2 ہفتے قبل 732 سے زیادہ ہے۔ صوبے میں ہفتے کو 821 اور جمعے کو 795 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ صوبے کی وزیر صحت کے مطابق اتوار تک 12 اور اس سے زیادہ عمر کے 85% لوگوں کو کووڈ-19 ویکسین کی کم از کم ایک خوراک ملی ہے۔ کینیڈا میں پاکستانی کینیڈین شہری فقیر علی کو اغوا اور ان کے بیٹے کو قتل کرنے والے ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ پولیس نے اغوا میں استعمال ہونے والی 2 مشتبہ گاڑیاں قبضے میں لے کر اغوا کاروں سے متعلق معلومات اکٹھی کرنی شروع کر دی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا میں پاکستانی کینیڈین شہری فقیر علی کو اغوا اور ان کے بیٹے کو قتل کرنے والے ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ پولیس نے اغوا میں استعمال ہونے والی 2 مشتبہ گاڑیاں قبضے میں لے کر اغوا کاروں سے متعلق معلومات اکٹھی کرنی شروع کر دی ہیں۔ پولیس کے مطابق واقعے میں ملوث 3 ملزمان میں سے 2 سیاہ فام تھے۔ 63 برس کے فقیر علی کو اغوا کرنے کا واقعہ ہیملٹن میں صبح 3 بجے پیش آیا تھا۔ فقیر علی کو بچانے کی کوشش کرنے والے دونوں بیٹوں کو ملزمان نے گولی ماری تھی، جس سے ایک بیٹا 21 برس کا حسنان علی جاں بحق جبکہ دوسرا بیٹا زخمی ہوا ہے۔ فقیر علی اور ان کا زخمی بیٹا اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تفتیش کاروں کے مطابق ملزمان کا ہدف فقیر علی تھے۔ واقعے کے محرک سے متعلق تفتیش کی جا رہی ہے۔ البرٹا میں کورونا وائرس کے تیزی سے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے اسپتالوں پر دباؤ میں اضافہ ہو گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ صوبے میں صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 15,59,186 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 27,370 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 14,97,434 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔
صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,78,048 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,637 ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 4,01,462 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,318 تک پہنچ چکی ہے۔ البرٹا میں کرونا وائرس کے تیزی سے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے اسپتالوں پر دباؤ میں اضافہ ہو گیا ہے اور صحت کے نظام کے بیٹھنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اونٹاریو کی حکومت نے البرٹا کو صحت کے شعبے میں مدد کی پیشکش کی ہے۔ اونٹاریو کے علاوہ نیو فاؤنڈ لینڈ اور لیبراڈور بھی البرٹا کو مدد کے لیے آگے آئے ہیں۔ البرٹا ہیلتھ سروسز کے سربراہ کا کہنا ہے، البرٹا کسی بھی جانب سے آنے والی امداد کا خیر مقدم کرے گا، کیونکہ کرونا وائرس کی تشویشناک صورتحال کی وجہ سے اس کے اسپتالوں کا نظام بیٹھنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، اور اگر جلد ہی فوری اقدامات نہ کیے گئے تو صورتحال سنگین ہو سکتی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جہاں 2,77,558 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2,523 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,77,954 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,888 ہے۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی کے تاثر کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ لڑکیوں کی تعلیم کے حق میں ہیں اور شرعی حدود میں رہتے ہوئے تعلیم کی اجازت بھی دیں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ داعش نے افغانستان کے شہر جلال آباد میں دھماکوں کی ذمہ داری قبول کر لی۔ ہفتے کو بارودی سرنگ دھماکوں میں طالبان کی 3 گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں 2 افراد ہلاک جبکہ 19 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ جلال آباد میں گزشتہ روز ہونے والے بم دھماکے میں بھی ایک بچہ جاں بحق جبکہ 2 طالبان زخمی ہوئے۔ داعش نے جلال آباد میں چاروں دھماکوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ افغان صوبے ننگرہار میں طالبان کی گاڑی کے قریب بم دھماکے کے نتیجے میں ایک بچہ جاں بحق اور 2 افراد زخمی ہو گئے۔ افغان میڈیا کے مطابق گزشتہ روز صوبے ننگرہار میں طالبان کی گاڑی کو ایک بار پھر بم دھماکے کا نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں ایک بچہ ہلاک جبکہ 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کے نائب کا کہنا ہے کہ دھماکہ جلال آباد شہر میں کیا گیا، جس میں طالبان فورس کا ایک اہلکار بھی زخمی ہوا ہے، تاہم ابھی تک کسی بھی گروپ کی جانب سے ذمہ داری قبول نہیں کی گئی۔ واضح ہے کہ چند روز قبل بھی کابل اور جلال آباد میں بم دھماکوں کے نتیجے میں 3 طالبان اہلکار جاں بحق اور 20 سے زائد شہری زخمی ہو گئے تھے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں سول سوسائٹی اور خواتین سماجی کارکنان نے مظاہرہ کیا ہے۔ خواتین کا یہ مظاہرہ وزارت خواتین امور کی عمارت کے باہر کیا گیا۔ اس موقع پر احتجاج کر رہی خواتین نے تعلیم اور کام کرنے کا حق دینے کا مطالبہ کیا۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی کے تاثر کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم کے حق میں ہیں اور شرعی حدود میں رہتے ہوئے تعلیم کی اجازت بھی دیں گے۔ ترجمان طالبان نے لڑکیوں کے اسکول جانے پر تاحال عائد پابندی سے متعلق کہا ہے کہ ابھی علیحدہ کلاسز اور اساتذہ کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اس عمل کے مکمل ہوتے ہی ملک میں لڑکیوں کے لیے بھی اسکول کھول دیے جائیں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ اور چین سرد جنگ سے باز رہیں، بصورت دیگر یہ آگ پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ اور چین سرد جنگ سے باز رہیں، بصورت دیگر یہ آگ پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے امریکہ اور چین کو اپنے تنازعات فوری طور پر حل کرنے سے متعلق متنبہ کیا ہے کہ اگر دونوں ممالک اپنے مکمل طور پر غیر فعال تعلقات کو بحال نہیں کرتے، 2 بڑے اور انتہائی با اثر ممالک کے درمیان مسائل باقی دنیا تک پھیل جائیں گے۔ اقوام متحدہ کے عالمی رہنماؤں کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے مزید کہا کہ بدقسمتی سے اس وقت ہمیں پہلے ہی کورونا، موسمیاتی تبدیلیوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سامنا ہے، جبکہ 2 اہم اور طاقتور ممالک ان مسائل سے نبرد آزما ہونے میں مدد کرنے کے بجائے اختلاف اور مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے یہ بھی کہا کہ چین اور امریکہ دنیا کی 2 بڑی معاشی طاقت ہیں جو کورونا ویکسینیشن اور ماحولیاتی مسائل کے حل میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، تاہم اس میں دونوں کی سرد جنگ رکاوٹ بن رہی ہے۔ اس لیے ہمیں ان 2 طاقتوں کے درمیان ایک فعال تعلق کو دوبارہ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔
واضح رہے کہ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار سنبھالتے ہی چین کے ساتھ معاشی جنگ کو پسندیدہ قرار دیتے ہوئے حریف ملک پر سخت اقتصادی پابندیاں عائد کی تھیں۔ جواب میں چین نے بھی امریکی مصنوعات پر ٹیکس کی شرح کو دگنا کر دیا تھا اور یہ معاشی جنگ ٹرمپ کے دور کے خاتمے کے باوجود تاحال جاری ہے۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک 6,91,880 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,29,906 ہو چکی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا کی چوتھی لہر سے محفوظ نہیں۔ اس کے مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 22,93,80,698 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 47,07,310 ہو گئیں، جبکہ 20,60,50,603 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 6,91,880 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,29,906 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 4,45,165 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,34,78,419 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے، تاہم یہ اموات کے حوالے سے فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس جان لیوا وائرس سے 5,90,786 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد 2,12,39,783 ہو گئی۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 61,574 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 68,47,259 ہو چکے ہیں۔ ایران میں کرونا وائرس سے کل اموات کی تعداد 1,17,526 ہو گئی، جبکہ اس کے کل کیسز 54,42,232 ہو گئے۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 91 نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,661 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,46,549 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔